بسم الله الرحمن یہ طرح اپنے اینگل فٹ کراؤ. جس طرح بیٹھ گیا میری بازو سک گئی. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان مدینے دی اذان ہوے اللہ کیا ہے انہوں نے بڑی مشکل سے انہوں نے کہا اے پیارے محمد بولا نہیں جاتا، ہاتھ نہیں ہلتا، پاؤں نہیں ہلتا، گردن نہیں مڑ جاتی. اتنا کہا تو حضور سن کر چپ ہو گیا. اب جب حضرت ابو طالب نے حضور کو چپ دیکھا نا تو انہوں نے کہا اے پیارے محمد میں نے سنا کہ تیرا ایک اللہ ہے. کیا نام ہے جس جگہ کا؟ عیدگاہ کا کیا نام ہے؟ عیدگاہ شاہ قادری والوں نے بھی سنا. حضرت ابو طالب نے کہا میں نے سنا کہ تیرا ایک اللہ ہے. اپنے اللہ سے کہو ہمیں ٹھیک کر دو. اپنے اللہ سے کہو ہمیں. اب حضور نے آگے سے یہ نہیں کہا چچا چونکہ چنانچہ تم نے کلمہ نہیں پڑھا اور میری دعا صرف کلمے حق والوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. حضور نے آگے سے نہیں کہا چونکہ تم نے کلمہ نہیں پڑھا اس نے مجھے پابند کر رکھا ہے، میں صرف کلمے والوں کے حق میں دعا کر سکتا ہوں، میں اس کے علاوہ نہیں دعا کر سکتا. حضور نے یہ نہیں کہا. جب انہوں نے کہا میں نے سنا کہ تیرا اللہ ہے، اپنے اللہ سے کہے ہمیں ٹھیک کر دے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اسی لمحے حضور نے دستے دعا بلند کیے اور کیا کہا اللہم ھذا امی، او گاڈ دس از مائی انکل، اے میرے رب یہ میرا چچا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پھر حضور نے کہا اشفے، اسے شفا عطا فرما. فرماتے ہیں اشفے کا عین بھی ابھی حضور کی زبان سے پورا نہیں نکلا تھا، ابو طالب جمپ لگا کر کھڑے ہو گئے. نہیں سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ کو بولنی پڑے گی. میں کسی ملا یا مولوی کی بات نہیں کر رہا، میں اس ذات کی بات کر رہا ہوں جسے رب نے اپنے لیے چنا، اور نصیب والے ہم ہیں. عیسیٰ آدم سے لے کر عیسیٰ تک رب نے ہمیں کسی پیغمبر کے لیے نہیں چنا. اگر چنا تو اس مصطفیٰ کے لیے چنا جسے رب نے خود اپنی ذات کے لیے چنا.
اس لیے ان کی شان میں ہاتھ اٹھا کر فرماتے ابھی عشق کا عین بھی پورا نہ ہوا تھا، ابو طالب جمپ لگا کر کھڑے ہوئے اور آگے بڑھے، حضور کے دونوں ہاتھوں کو چوما، پھر دونوں رخساروں کو چوما اور چوم کر کہا پیارے محمد یہ ساری دنیا کہتی ہے کہ تو اپنے رب کی مانتا ہے، مگر میں ابو طالب یہ کہتا ہوں کہ تیرا رب تیری مانتا ہے کوئی انسا بولنا نہیں ہے، کوئی انسا آواز نہیں آ رہی ہے، کوئی حضور جیسا؟ وہ ابھی برامدے والے نہیں بول رہے، چاول بھی پکے ہوئے، اگر جو چپ ہے میرا خیال ہے یہ چاولوں کے لیے، جو حضور کے لیے ہیں وہ بولیں گے، جو چاولیوں کے لیے ہیں وہ چپ رہیں گے بالکل بھی، وہ پتہ لگ سی توڑا حضور کے لیے کتنے ہیں اور چاولوں کے لیے کتنے، بولیے گا ذرا ہے کوئی حضور جیسا؟ بات کا تو ذرا ڈنکے کی چوٹ پر آپ کو اعلان کرنا پڑے گا، ہے کوئی حضور جیسا؟ سید نے کہا تھا جب سید نے انگلیوں سے چشمے نکل گیا ہے، وہ دونوں سید کے سامنے آئی، انہوں نے کہا بابا یہ کھو آپ نے روکا ہے، سید نے کہا ہم نے روکا ہے، انہوں نے کہا کس لیے روکا ہے، انہوں نے کہا اس لیے، فرمایا اس لیے کہ اس نے میرے یار کا نام نہیں لیا ہے، انہوں نے کہا بابا کھو ہمارا ہے، نام بولے گا جو ہم چاہیں گی، سید مسکرایا، سید نے کہا نہیں نہیں کھو بھی اسی کا ہے، نام بھی اسی کا ہی لے گا نا، بس جو اسے راضی کرنے کے لیے ہیں وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بول سکتے ہیں، فرمایا کھو بھی اسی کا ہے، نام بھی اسی کا لے گا، انہوں نے کہا نہیں نام بولے گا جو ہم چاہیں گی، سید نے کہا بلوا سکتی ہو تو بلواؤ، اونچا نے سیتا کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، ہوا میں پرواز کی، ایک منتر پڑا کھو نہ چلا، دوسرا پڑا کھو نہ چلا، تیسرا پڑا کھو نہ چلا، پانچواں ساتواں پڑا کھو نہ چلا، منتر ختم ہو گیا، ہانپتی کانپتی نیچے اتری، سید نے مسکرا کے بلوا لیا ہے، انہوں نے کہا نہیں، سید نے کہا اب بولے گا، انہوں نے کہا کیسے بولے گا، سید کے ہاتھ میں تھی تسبیح، سید نے تسبیح کے منکے پر ضرب لگا کر کہا اللہ، ادھر سید کی زبان سے اللہ نکلا، ادھر کھو چلا، اب جب چلا تو ہر لوٹے سے آواز آتی تھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خود فرماتا ہے جو آسمانوں میں ہے وہ بھی تیرے رب کا نام لیتے ہیں اور جو زمین میں ہے وہ بھی تیرے رب کا نام لیتے ہیں، ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہے۔ فرمایا جو آسمانوں میں ہے وہ بھی تیرے رب کا نام لے، جو زمین میں ہے وہ بھی تیرے رب کا نام لے، ساری تعریفیں اس ذات کے لیے، اور درود و سلام ہے ان پر جو جان کائنات ہے، روح کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ اگر عقیدہ احمد رضا والا ہے تو سبحان اللہ کلیجے سے آپ کے نکلنی چاہیے۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جبریل حاضر خدمت ہوئے اور آ کر کہا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن۔ حضور نے مسکرا کر کہا جبریل اول تو اللہ ہے، آخر تو اللہ ہے، ظاہر تو اللہ ہے، باطن تو اللہ ہے۔ جبریل نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں، میں جب اس کے دربار میں جاتا ہوں وہ فرماتا ہے اول بھی محمد ہے اور آخر بھی محمد ہے، ظاہر بھی محمد ہے، باطن بھی محمد ہے۔ یہی وجہ گڑی شریف والے بابے نے کہا محمد محمد بکیندے گزر گئی، آدنال احمد ملیندے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دا رکھ کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمے دے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں خدا کو محمد صدے دے گزر گئی۔ ان پر سلام جو بے مثل اور بے مثال۔ میں نے بولنا نہیں آپ کا 27 میں 26 میں روزے یہ حالت اسے عید تک کوئی نہیں کرنی۔ ان پر سلام بے مثل بے مثال، نہ ان سے کوئی تھا نہ ہے، اب بولنا پڑنا، نہ ہو سکتا ہے، نہ ان سے کوئی تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑوں کے قلم ٹوٹ گئے اور بڑے بڑوں نے یہی کہا کوئی مثل نہ ڈھولن دی۔
کوئی مثل نہ ڈولن دی چپ کر میرے علی اتنے جا نہیں ہو ہے کوئی انسا اعلیٰ حضرت نے فتاوہ رضویہ شریف میں لکھا اب تو مولویوں کو کام ہی کوئی نہیں رہا نا جس مولوی کو کوئی مسئلہ نہ آتا وہ بھی مولا علی کے والد کے ایمان پر بحث شروع کر دیتا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت ابو طالب کو فالج ہو فتاوہ رضویہ حضور کو پتہ چلا چچا بیمار حضور تشریف ہے آپ نے کہا چاچا کیا حال ہے انہوں نے بڑی مشکل سے انہوں نے کہا اے پیارے محمد بولا نہیں جاتا ہاتھ نہیں ہلتا پاؤں نہیں ہلتا گردن نہیں موڑی جاتی اتنا کہا تو حضور سن کر چپ ہو گیا اب جب حضرت ابو طالب نے حضور کو چپ دیکھا نا تو انہوں نے کہا اے پیارے محمد میں نے سنا کہ تیرا ایک اللہ ہے کیا نام ہے جس جگہ کا عیدگاہ کا کیا نام ہے عیدگاہ شاہ قادری والوں نے بھی سنا حضرت ابو طالب نے کہا میں نے سنا کہ تیرا ایک اللہ ہے اپنے اللہ سے کہو ہمیں ٹھیک کر دے اپنے اللہ سے کہو ہمیں اب حضور نے آگے سے یہ نہیں کہا چچا چونکہ چنانچہ تم نے کلمہ نہیں پڑھا اور میری دعا صرف کلمہ حق والوں کے حق میں قبول ہوتی ہے حضور نے آگے سے یہ نہیں کہا چونکہ تم نے کلمہ نہیں پڑھا اس نے مجھے پابند کر رکھا ہے میں صرف کلمے والوں کے حق میں دعا کر سکتا ہوں میں اس کے علاوہ نہیں دعا کر سکتا حضور نے یہ نہیں کہا جب انہوں نے کہا میں نے سنا کہ تیرا ایک اللہ ہے اپنے اللہ سے کہے ہمیں ٹھیک کر دے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اسی لمحے حضور نے دستے دعا بلند کیے اور کیا کہا اللہم ھذا امی او گاڈ دس از مائی انکل اے میرے رب یہ میرا چچا ہے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پھر حضور نے کہا اشفے اسے شفا عطا فرما فرماتے ہیں اشفے کا عین بھی ابھی حضور کی زبان سے پورا نہیں نکلا تھا ابو طالب جمپ لگا کر کھڑے ہو گئے نہیں سبحان اللہ دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ کو بولنی پڑے گی میں کسی ملا یا مولوی کی بات نہیں کر رہا میں اس ذات کی بات کر رہا ہوں جسے رب نے اپنے لیے چنا اور نصیب والے ہم ہیں عیسیٰ آدم سے لے کر عیسیٰ تک رب نے ہمیں کسی پیغمبر کے لیے نہیں چنا اگر چنا تو اس مصطفیٰ کے لیے چنا جسے رب نے خود اپنی ذات کے لیے چنا اس لیے ان کی شان میں ہاتھ اٹھا کر فرماتے ابھی عشوے کا عین بھی پورا نہ ہوا تھا ابو طالب جمپ لگا کر کھڑے ہوئے اور آگے بڑھے حضور کے دونوں ہاتھوں کو چوما پھر دونوں رخساروں کو چوما اور چوم کر کہا پیارے محمد یہ ساری دنیا کہتی ہے کہ تو اپنے رب کی مانتا ہے مگر میں ابو طالب یہ کہتا ہوں کہ تیرا رب تیری مانتا ہے کوئی انسا بولنا نہیں ہے کوئی انسا آواز نہیں آ رہی ہے کوئی حضور جیسا وہ ابھی برامدے والے نہیں بول رہے چاول بھی پکے ہوئے اب جو چپ ہے میرا خیال ہے یہ چاولوں کے لیے اور جو حضور کے لیے ہیں وہ بولیں گی جو چاولیوں کے لیے ہیں وہ چپ رہیں گے بالکل بھی ان پتہ لگشی توڑا حضور کے لیے کتنے ہیں اور چاولوں کے لیے کتنے ہیں بولیے گا ذرا ہے کوئی حضور جیسا اس بات کا تو ذرا ڈنکے کی چوٹ پر آپ کو اعلان کرنا پڑے گا ہے کوئی حضور جیسا سید نے کہا تھا جب سید نے انگلیوں سے چشمے نکلتے دیکھے جب سید نے کٹے ہوئے بازو جڑتے دیکھے جب سید نے پھٹی ہوئی آنکھیں صحیح ہوتی دیکھی اور جب سید نے کھارے کھو میٹھے ہوتے دیکھے جب سید نے درختوں کو چلتے دیکھا اور اعلیٰ حضرت نے بھی اس پر مضمون کلام لکھا اور وہ کلام خود نہیں لکھا حدیث کا ترجمہ کیا حضرت مولا کائنات علی شیر خدا فرماتے ہیں ارسلانی جبریل اللہ نے جبریل کو حضور کی خدمت میں بھیجا جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ تیرا رب فرماتا ہے ہم نے یہ زمین اس لیے بنائی ہے کہ تیرے تلوے چومے یہ ہوا اس لیے چلائی کہ تیری زلفوں کو چھو کر گزرے ہم نے یہ سورج اس لیے ہم نے یہ آسمان اس لیے اونچا کیا کہ لوگ دیکھے تو کہے بہت اونچا ہے مگر معراج کی شب میں اپنے یار کو عرش پہ کھڑا کر کے کہا اے پیارے محمد کوئی کتنا بھی اونچا کیوں نہ ہو جائے تیرے تلووں کے نیچے نیچے رہے گا یہاں اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھا کر لکھا سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی اور سارے سچوں سے سچا سمجھیے جسے ہے اس سچے سے سچا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو
کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ جبریل نے کہا معراج کی شب یار کو عرش پہ کھڑا کر کے کہا کوئی کتنا بھی اونچا کیوں نہ ہو تیرے قدموں کے نیچے رہے گا۔ محبوب تیرا رب فرماتا ہے ہم نے سورج اس لیے بنایا ہے جب تیری مرضی ہو تو اشارے سے موڑ دینا، ہم نے چاند اس لیے پیدا کیا جب تیرا دل کرے تو اسے توڑ دینا، ہم نے درخت اس لیے بنائے جب تیری مرضی ہو انہیں چلا لینا، ہم نے پتھر اس لیے پیدا کیے جب تیرا دل کرے تو ان سے کلمہ پڑھوا لینا۔ محبوب ہم نے جنت تیرے غلاموں کے لیے بنائی ہے، جہنم تیرے دشمنوں کے بنائی ہے، ہم نے نیک اس لیے پیدا کیے ہمارا یار ان کا سردار بنے، گنہگار اس لیے پیدا کیے تیری خاطر انہیں بخش دیا جائے۔ یہ کہہ کر جبریل نے کہا لے اجلے کا، لے اجلے کا، لے اجلے کا۔ تیرا رب فرماتا ہے ہم نے تو جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ تیری خاطر پیدا کیا۔ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بریلی کے تاجدار نے کہا تھا زمین و زمان تمہارے لیے۔ نہیں سبحان اللہ اونچی بولنی پڑے گی۔ زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ پھر بریلی کے تاجدار نے قدم آگے کیا اور کیا کہا دہن میں زبان تمہارے لیے۔ جن کی زبان نواز شریف کے لیے وہ چپ رہے، جن کی عمران خان کے لیے وہ بھی چپ رہے، جن کی زرداری کے لیے وہ بھی چپ رہے، جن کی حضور کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، ذرا اونچی آواز سے بولے یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا دہن میں زبان بولے، جو جن کی حضور کے لیے وہ بولیں گے دہن میں زبان۔ آواز مٹھی ہے ذرا اونچا ہونا چاہیے، دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان۔ یہ جو بابا ہے نا احمد رضا خان یہ قوم کا پٹھان ہے، یہ قوم کا۔ اس نے جب حضور کو دیکھا تو کہا دہن میں زبان بدن میں ہے جان، مگر وہ جو بولنے والا بابا تھا نا وہ قوم کا سید تھا۔ جب اس نے حضور کو دیکھا اس نے کہا نہیں نہیں جان حضور کے لیے نہیں ہے، اس صورت میں میں جان آکھا۔ آپ میں سے جس نے بیگم صاحبہ کو کہہ رکھا نا تو میری جان ہے وہ چپ رہے، اس کی مجبوری ہے۔ جس کا عقیدہ حضور میری جان ہے وہ ذرا زور سے الا سکتا ہے سبحان اللہ۔ سید نے جب حضور کو دیکھا نا سید نے کہا نہیں جان حضور کے لیے نہیں، اس صورت میں اب بولنا پڑنا تو سارے اس صورت میں جس بندے کا عقیدہ نہ صرف وہ بولے اور یہ خیال کر کے بولے کہ حضور سن رہے ہیں۔ ابھی پرسوں رات ہی ہم مدینہ شریف سے آئے، کل آ کے ہم نے جمعہ پڑھایا اور یہ ہمارا 24واں سفر تھا حضور کی بارگاہ میں۔ عقیدہ یہ رکھنا کہ حضور دیکھ بھی رہے اور حضور سن بھی رہے۔ ہاں حضور کے لیے کچھ نہیں، یہ دنیا حضور کے لیے کیا ہے، یہ تو علی پاک کی شان ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں دنیا کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے، کہ علی پاک کو دنیا نہیں لکی تو پھر حضور کو لک سکتی ہے، بولنا پڑے گا اس صورت میں۔ جس کا عقیدہ ہے نا کہ میری جان حضور کے لیے وہ زور سے بولے گا اس صورت میں۔ اچھا قبلہ کل صاحب آپ کے اس میں گرامی کیا ہے؟ محمد عابد حسین آگے، نقشبندی، قادری، سہروردی، سیدی۔ چلے محمد عابد سیدی صاحب، کئی بندے اس لیے بھی اونچا نہیں بولتے ہیں میں کہیں اونچا بولوں تو فوت ہی نہ ہو جاؤں، ہاں ڈر ہوتا ہے نا کئی بندوں کو۔ تو قسم ہے اس شب کی جسے کہا ان انزل اللہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس الف شہر سے خیر والی رات کی قسم ہے مجھے قرآن کی اس آیت کی۔ جو بندہ یہ کہتا ہوا مر گیا نا کہ صورت میں جان رکھا بغیر حساب جنت میں داخل ہو گیا، اس لیے تو وہ حضور کی تعریف کر رہا ہے۔ بولیے گا اس صورت میں سید نے کہا جان حضور کے لیے نہیں اس صورت میں۔ پھر سوچا ایک ساڑی جان کا نہیں نا، اے زمین پہ وس دیئے تو حضور دا صدقہ، آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا تو حضور کا صدقہ، سورج چمک رہا ہے تو حضور کا صدقہ، چاند کی چاندنی حضور کا صدقہ، تاروں کی دمک حضور کا صدقہ، ہوا کے فراٹے حضور کا صدقہ، بارش کی رمجم حضور کا صدقہ، حوروں کی مسکراہٹ حضور کا صدقہ، فرشتوں کا ذکر و فکر حضور کا صدقہ، یہ پتوں کی ہریالی حضور کا صدقہ، یہ جو آنکھوں میں نور ہے یہ بھی حضور کا صدقہ ہے، اور یہ جو کلیجے میں سرور ہے یہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔
تو سید نے ایک قدم آگے کیا اور کیا کہا؟ جان آکھاں کے جانے، جہان آکھاں، جان آکھاں کے جانے۔ پھر سید نے سوچا یہ بھی تھوڑا ہے، حضور کا شان تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر ایک قدم آگے کر کے کہا سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جے شان چو شانہ سب بنیاں ان پر یہ نہیں کہا تھا ہم دکھا نہیں پر میں ہم دکھا سکتے ہیں مگر دیکھ۔ انہوں نے کہا ضدی ہیں، اللہ نے کہا جل جائے، موسیٰ نے کہا جل جاؤ گے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، جلے تو رب تک کے جلسہ نہ، جلے بھی تو کیا ہوا، رب دیکھ کر جلیں گے۔ فرمایا مر جاؤ گے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، مرے تو یار کے دروازے پر مرے گے مگر دیکھیں گے ضرور۔ کہا یہ ضدی ہے، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اے موسیٰ سنیے، یہ سامنے پہاڑ، ہم اس پہاڑ پر ڈالیں گے تجلی، آپ بھی پہاڑ کو دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے۔ اگر یہ پہاڑ برداشت کر گیا اور آپ ہوش میں رہے اور یہ بچ گئے تو ہم اپنا آپ دکھا دیں۔ عیدگاہ شاہ قادری والا میں رہنے والوں، اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ موسیٰ تجلی تجھ پر ڈالیں گے، یہ نہیں کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ تجلی آپ پر، کیا کہا تھا؟ تجلی ڈالیں گے، آپ نے صرف دیکھنا ہے۔ اور انہوں نے بھی یہ بچ گئے، آپ ہوش میں رہے اور پہاڑ برداشت کر گیا تو ہم اپنا آپ دکھا دیں۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ ڈالی تجلی ذاتی نہیں، صفاتی۔ کتنی سوئی کا جو ناک کا سوراخ ہوتا ہے نا داغے، اس کا کروڑواں حصہ قرآن کہتا ہے جب وہ تجلی ڈالی تو خرّا موسیٰ صاعقہ، پہاڑ جل کر سرما بنا۔ موسیٰ علیہ السلام مستغرق کے تجلیات الہی، بے ہوش نہیں ہوئے، نبی کے لیے لفظ استعمال کرنا توہین ہے، بے ہوش نہیں ہوئے، ہوش گم ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہوش اللہ کے جلوے میں کھو گئے، اپنا آپ یاد نہ رہا، اس تجلی کو دیکھا تو مستغرق ہو گئے، یاد نہ رہا۔ وہ 40 کے 40 بندے جو تھے وہ جل کر کباب ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ہوش پلٹے، انہوں نے کہا تب تو الیک، میری توبہ میں دوبارہ مطالبہ کروں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوت کو پہاڑ کی قوت کے ساتھ تولا، کہا پہاڑ برداشت کر گیا اور تم بھی برداشت کر گئے تو پھر ہم دکھا دیں گے۔ لیکن پہاڑ نے برداشت کیا، موسیٰ علیہ السلام نے برداشت کیا، نہ پہاڑ برداشت کر سکا نہ موسیٰ برداشت کر سکے، مستغرق ہو گئے، ہوش گم ہو گئے۔ موسیٰ جو ہوش رفت، ہوش جو تھے اڑ گئے، گم ہو گئے، ہوش گم سم ہو گئے تجلیات الہی۔ نہ پہاڑ برداشت کر سکا نہ موسیٰ۔ اللہ نے موسیٰ کی قوت کو صرف ایک پہاڑ سے تولا جس کا نام طور تھا، مگر جب حضور کی باری آئی نا تو قرآن کہتا ہے کہ لو انزلنا القرآن، لو انزلنا قرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ہم نے اس قرآن کو پوری کائنات کے پہاڑوں پر اتارنے کا ارادہ کیا تو پہاڑ تھر تھر ہماری ہیبت سے کانپنے لگے۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ ذروں کے اندر تقسیم ہو کر ہوا میں بکھر جاتے۔ جس قرآن کو پوری کائنات کے پہاڑ نہ اٹھا سکے، رب فرماتا ہے نزل علی قلب محمد، اس قرآن کو صرف اٹھایا تو محمد کے قلب اطہر نے اٹھایا۔ جس قرآن کو ساری کائنات کے پہاڑ نہ اٹھا سکے، اس قرآن کو حضور نے اٹھایا، حضور کے قلب میں اٹھا۔ اور جب قرآن اترا تو محبوب پر تنگی نہیں ہوئی، جب قرآن اترا تو محبوب پریشان نہیں ہوئے، جب قرآن اترا تو محبوب کے ہوش نہیں اڑے، بلکہ محبوب مسکرا بھی رہے تھے، قرآن آ بھی رہا تھا، مسکرا بھی رہے تھے، قرآن آ بھی رہا تھا۔ یہ ہے حضور، یہ ہے حضور۔ یا میں اور بھی باتیں کر سکتا ہوں اس سے بھی بڑھ کر، مگر وقت تھوڑا، میں نے علی پاک کی شان بھی بیان کرنی ہے۔ یہ حضور ہے۔ آئیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، مسلم شریف میں حدیث پر فرماتے، میں بیٹھا ہوا تھا مسجد میں قرآن پڑھا، ابی بن وہ صحابی ہے جس سے حضور قرآن سنا کرتے تھے۔ چند ایک صحابہ ایسے کہ جو بہترین قاری، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، حضور مسجد میں داخل ہوئے۔ جب ابو موسیٰ کی زبان سے قرآن سنا تو حضور کھجور کے تنے کے پیچھے کھڑے ہو گئے، جو مسجد کے ستون تھے وہ کھجور کے تنے کے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ قرآن پڑھتے رہے، جب قرآن ختم کیا لوگوں نے ابو موسیٰ سے کہا، سن جانتے ہو آج حضور چھپ کر تیرا قرآن سن رہا تھا،
رونے لگے حضرت ابو موسیٰ، رونے لگے. تو لوگوں نے کہا روتے کیوں؟ انہوں نے کہا روتا اس لیے ہوں، کاش مجھے پتہ چل جاتا نا حضور سن رہے ہیں تو میں اور بھی زیادہ خوبصورت کر کے قرآن پڑھتا. یہ ابی بن کعب اس امت کے سب سے بڑے قاری. مسجد میں قرآن پڑھ رہے تھے، فرماتے ایک بندہ آیا، اس نے سورہ نحل کی تلاوت شروع کی. جب اس نے سورہ نحل کی تلاوت شروع کی تو انہوں نے اسے ٹوکا اور ٹوک کر کہا قرآن صحیح پڑھ، تو قرآن غلط پڑھ رہا ہے. اس نے کہا ابی میرے ساتھ بحث نہ کر، میں صحیح قرآن پڑھوں. کہتے ہیں ابھی اس کے ساتھ تکرار کر رہا تھا، ایک اور بندہ آیا، اس نے بھی سورہ نحل کی تلاوت شروع کر دی. اس کا انداز اس سے بھی زیادہ عجیب تھا، میں نے اس کو بھی ٹوکا. اس نے کہا ابی میں صحیح قرآن پڑھتا ہوں. کہتے ہیں ابھی اس سے بحث تھی، تیسرا آیا، اس نے بھی سورہ نحل کی تلاوت شروع کی. اس کا انداز ان سے بھی عجیب. میں جھگڑا کرنے لگا. انہوں نے کہا ہم حضور سے تیری شکایت کریں گے. تو میں نے کہا تم کیا شکایت کرو گے، میں خود تمہاری شکایت کروں. کہتے ہیں تینوں کو لیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. دستک دی، سرکار نے اجازت دی، اندر گیا. پوچھا کیا بات؟ عرض کی یہ غلط قرآن پڑھتے ہیں، میں سمجھاتا ہوں تو یہ غلطی نہیں مانتے، الٹا دلیل دیتے. حضور نے ان سے کہا پہلے سے کہا قرآن پڑھ. فرماتے ہیں جب اس نے سورہ نحل کی تلاوت شروع کی نا تو حضور نے فرمایا ماشاءاللہ سبحان اللہ مرحبا. کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ میں تو کہہ رہا تھا یہ غلط پڑھ رہا ہے اور حضور اسے داد دے رہے. فرماتے حضور نے دوسرے سے کہا تو پڑھ. جب اس نے پڑھا تو حضور نے یہ زانوں پر ہاتھ مار کر کہا احسن جمیل، کمال کر دیا تو نے. کہتے ہیں میرے دل میں وسوسہ آیا یہ کس طرح کا نبی ہے، ایک کے لیے اور تعلیم ہے، دوسرے کے لیے اور تعلیم ہے، میں غلط کہتا ہوں. حضور داد دے رہے ہیں. فرمایا تیسرے سے کہا پڑھ. جب تیسرے نے پڑھا تو حضور نے اسے اور بھی زیادہ پڑھ کر داد دی اور اللہ کا شکر ادا کیا. کہتے ہیں اتنے وسوسے تو کبھی میرے دل میں کفر کے عالم میں بھی حضور کے بارے میں نہیں آئے تھے جتنے وسوسے اس محفل میں آئے کہ میں انہیں غلط کہتا ہوں، حضور انہیں صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کیسا نبی ہے، ایک کے لیے تعلیم اور ہے، دوسرے کے لیے اور ہے، تیسرے کے لیے اور ہے. کہتے ہیں یہ سوچ رہا تھا، اچانک حضور نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا. کہتے ہیں جب حضور کا ہاتھ میرے سینے پر لگا میں نے نظر اٹھائی، مجھے حضور نظر نہ آئے، مجھے رب نظر آیا. مجھے حضور نظر نہ آئے، مجھے رب نظر آیا. حضور نے مسکرا کر کہا او بھائی اپنے دل کے وسوسے نکال دے، میرے رب نے قرآن مجھ پر ایک قرات میں نازل نہیں کیا، 7 قراتوں میں قرآن نازل کیا. اور یہ 7 قراتوں میں بھی کب اترا؟ آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جس کا نام محمد یا علی ہے ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا یہ جو 50 سے 5 نمازیں ہوئی ہیں یہ حضور کے چاہنے سے ہوئی ہیں، یہ مولوی کے باپ کے چاہنے سے ہوئی ہیں. دوسرا نہ بولنا، تھوڑی رشتہ داری خراب ہو جائے. یہ جو 50 سے 5 ہوئی ہیں حضور کے چاہنے سے ہوئی. بولو، یا قومی اسمبلی کی کسی قرارداد کی وجہ سے 5 ہوئی. اور یہ جو کہتے ہیں جی مرنے والے مدد نہیں کرتے، یہ 5 بھی فوت شدہ کی مدد سے 5 ہوئی ہیں. وہ فوت شدہ تھے، 4000 سال پہلے دنیا سے پردہ کر گئے تھے. وہ جناب موسیٰ علیہ السلام وہ فوت شدہ تھا جس نے 50 سے 5 کروائی تھی. حضور تو 50 لے کر آ رہے تھے. ایک جگہ ہم بیان کرنے گئے تو ہم سے پہلے صاحب تقریر کر رہے تھے. تقریر کیا ہو رہی تھی؟ کوئی نبی ہو یا ولی، چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کی ہاں کو نہ میں اور نہ کو ہاں میں نہیں بدل سکتا، لہذا صرف عمل کرو، عملوں سے بیڑا پار. بعد میں ہماری باری آئی. میں نے کہا مولانا بڑی توحید بیان کی ہے مگر کچی باتیں اور آدھی باتیں کی ہیں. میں نے کہا آپ نے کہا کوئی نبی ہو یا ولی، چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کی ہاں کو نہ میں نہ کو ہاں میں نہیں بدل سکتا. تو میں نے کہا میں بخاری سے پڑھ دیتا ہوں، یہ جو 50 سے 5 نمازیں ہوئی ہیں میں نے کہا بدل تو کوئی نہیں سکتا مگر چاہے تو بدلوا ضرور سکتے ہیں. بدل تو کوئی نہیں سکتا، چاہے تو بدلوا سکتے ہیں. بخاری میں 2 روایتیں، ایک روایت میں 5 مرتبہ تشریف لے گئے، ہر چکر میں 9 نمازیں معاف کرائی. ایک میں 9 مرتبہ تشریف لے گئے، ہر چکر میں 5 نمازیں معاف کروائی. ہم 5 چکروں والی روایت نہیں پڑھتے، ہم 9 چکروں والی روایت پڑھتے ہیں، اس لیے کہ روایت وہ پڑھنی چاہیے جس میں حضور کی شان زیادہ ظاہر ہوتی ہے. جب چھٹے آسمان پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا لائے ہو؟ فرمایا 50 نمازیں. انہوں نے کہا جائیے زیادہ ہے. میں نے کہا حضور نے کوئی نہیں کہا تھا کہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، نبی ہو یا ولی، اللہ کی ہاں کو نہ میں یا نہ کو ہاں میں نہیں بدل سکتا. یہ توحید تو حضور کو بھی نہیں پتا تھی جو تم امت کو بتلا رہے ہو. جب موسیٰ نے کہا جاؤ تو حضور کو کہنا چاہیے تھا نا اللہ کی ہاں کو نہ میں بدل.
سکتا ہی کوئی نہیں. مولویوں کا یہ مسئلہ پتہ چل گیا, جن پر دین اترا انہیں کوئی نہیں پتا تھا. بول نہیں رہے آپ حضرات, بولو نا اونچا. 14 صدیاں بعد 9 سال کتابیں پڑھنے والے مولوی کو تو یہ پتا ہے کہ اللہ کی ہاں کو نام میں کوئی نہیں بدل سکتا. تو جن پر قرآن اترا انہیں کوئی نہیں پتا تھا کہ ہاں کو نام میں کوئی نہیں بدل سکتا. حضور نے نہ کہا موسیٰ اللہ کی ہاں کو نام میں بدل ہی کوئی نہیں سکتا. تشریف لے گئے, یا اللہ میری امت کمزور ہے, مہربانی فرمائی جائے. اللہ نے آگے سے یہ نہیں کہا تمہاری امت ہے اور میرے بندے ہیں, میں نے بنائے ہیں, میں جانتا ہوں کمزور ہیں کہ طاقتور ہیں. تمہارا کام پیغام دینا ہے, تم پیغام دے کر ایک طرف ہٹو. پڑھیں گے اب بھی دیکھ لوں گا, نہیں پڑھیں گے تب بھی دیکھ لوں. اللہ نے نہیں کہا, پر میں کیا چاہتے ہوں عرض کی امت کمزور ہے. امت حضور کی وجہ سے ساری باتیں سچی ہیں, بلکہ جہاں سچ ختم ہوتا ہے نا حضور کی سچائی وہاں سے شروع ہوتی ہے. ساری کائنات کے سچ جہاں جا کے ختم ہوتے ہیں حضور کی سچائی وہاں سے شروع ہوتی ہے. حضور نے کہا امت کمزور ہے. اے گل حضور دی ایڈی سچی ہے, حضور نو پتہ سی انہاں کول چھڑی سبحان اللہ نہیں ہوندی, 50 نمازاں کتھوں پڑھیاں جاندیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے کہا میری امت کمزور ہے. اللہ نے نہیں کہا میرے بندے میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا, پر میں چاہتے کیا ہو عرض کی کمی ہونی چاہیے, پر میں کوئی بات نہیں 5 گھٹا دیتے ہیں. پھر آئے پوچھا کیا ہوگا, فرمایا 45. انہوں نے کہا پھر جائیے, پھر گئے امت کمزور ہے. کہا 40 کر دیتے ہیں, پھر گئے امت کمزور ہے. 35 ہو گئی, پھر 35 سے 30 اور 30 سے 25, 25 سے 20 اور 20 سے 15, 15 سے 10 اور 10 سے 5. جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا بنا, فرمایا 5 رہ گئی ہیں. انہوں نے کہا ایک مرتبہ پھر جائیے. حضور نے کہا نہیں اب مجھے شرم آتی ہے, میں بڑے چیلنج سے, دس از مائی اکیڈمک چیلنج, یہ میرا چیلنج ہے. دنیا کا کوئی ملا ہمیں کوئی ایک ضعیف روایت نکال کر دکھلا دے کہ جب اللہ نے 5 نمازیں کی تھیں تو اللہ نے یہ بھی کہا ہو اب واپس نہ آنا. یہ تو حضور نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے, میرا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میرا نبی چلا جاتا تو یہ 5 بھی کوئی نہیں رہنی تھی. میرا نبی چلا جاتا تو یہ 5 بھی کوئی نہیں رہنی تھی. حضور نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے. تو یہ 50 سے 5 کس نے کروائی ہے, حضور نے. اور کن کی سفارش پر کروائی, موسیٰ علیہ السلام کی. جو کہتا ہے نا قبروں والے کچھ نہیں کر سکتے, جب پیو دا پتر ہے نا ایک دن 50 پڑے, جے شامی قبر تے آپ نہ پڑیا ہویا تھا. ایک دن 50 پڑے, جے شامی شاہ رخ عالم نہ پہنچے ہویا تھا. قبروں والے کر کچھ نہیں سکتے. یہ قبر والا تھا جس نے بار بار کہا تھا جائیے, اور یہ حضور ہے جنہوں نے 50 سے 5 کروائی. وہ حافظ ہمارے مولانا بشیر احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے, پنڈی گیپ کے گولڈا شریف کے غلام تھے. حافظ آباد تقریر کر رہے تھے, معراج کی رات تھی. جب یہ روایت بیان کی نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا بنا, فرمایا 5 رہ گئی. انہوں نے کہا ایک باری مڑ جائے جی. حضور فرمایا نہیں ہون ماں نو شرم آندا ہے. وہ بولی پنڈی کی ہے نا, ہون ماں نو شرم آندا ہے. اور بچوں ایک جٹ کے اٹھ کے کھلو پیا, اس آخیا واہ بھاگیا نے محبوبہ ایک پھیرا لاویا کام تو مکیا پیا, ایک پھیرا لاویا کام تو مکیا پیا. توجہ ہے آپ کی. آج کیا کر رہے ہم, یہ قرآن 22 سال 9 مہینے فرماتے 9 مہینے کچھ دن میں مکمل ہوا. جب مکمل ہوا جبریل حاضر ہوا, السلام علیکم یا رسول اللہ, اللہ سلام دے. اللہ فرماتا ہے قرآن مکمل ہے, امت ایک کی رات میں تلاوت کر سکتی. حضور نے کہا واپس جا, اللہ سے جا کر کہ امت کمزور ہے, ایک رات میں تلاوت نہیں کر سکتی, آسانی ہونی چاہیے. جبریل گئے, اللہ ناراض نہیں ہوا. اللہ نے کہا واپس جا, محبوب کو سلام دے. فرماؤ کوئی بات نہیں, اگر ایک قرات میں نہیں پڑھ سکتے تو 3 قراتوں کی اجازت. جبریل آئے, حضور رونے لگے. حضور نے کہا یہ تو روئے زمین کے ہر کونے پر ہوں گے, یہ تو ہر قوم میں ہوں گے, یہ تو ہر قبیلے سے ہوں گے, ہر زبان بولنے والے ہوں گے, 3 قراتوں میں کیسے پڑھیں گے. واپس جا, اللہ سے جا کر عرض کر امت کمزور ہے, مہربانی ہونی چاہیے. جبریل واپس گئے. محبوب فرماتے امت کمزور ہے, مہربانی ہونی چاہیے. اللہ ناراض نہیں ہوا. اللہ نے کہا واپس جاؤ, سلام دو. سلام دے کر کو کوئی بات نہیں, اگر 3 قراتوں میں نہیں پڑھ سکتے تو میں 7 قراتوں میں پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں. اب یہ مسئلہ ہم آپ کو سمجھا دیں, یہ علماء حضرات سمجھتے ہیں. آپ کی مسجدوں میں ایک امام ہوتا ہے, کمیٹی والے مہربانی کریں ایک نائب رکھ دیتے ہیں, لیکن خانہ کعبہ شریف اور مسجد نبوی میں 10-10, 15-15 امام ہوتے ہیں. ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں, فجر فلانے پڑھانی ہے, ظہر فلانے, مغرب فلانے, عشاء فلانے. اللہ آپ سب کو مکے مدینے لے گا. آپ فجر کی نماز پڑھیں گے تو امام تلاوت کرے گا, مغرب کی نماز میں امام بدل جائے تو قرآن پڑھنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے, عشاء کی نماز میں امام بدل جائے تو قرآن پڑھنے کا انداز
بدل جاتا ہے. یہ 7 قراتوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے. اور آسان کر دوں, یہ جو آپ کی پنجابی زبان ہے نا, اس کا ایک لہجہ نہیں ہے. آپ کی یہ جو ملتان کی پنجابی ہے, اسے سرائکی کہا جاتا ہے. یہ کھانے وال سے شروع ہو کر سالک آباد تک نہیں بلکہ سندھ سکھر تک یہ سرائکی زبان جاتی. آپ کے لاہور کی پنجابی کا لہجہ اور ہے, آپ کے سرگودے کی پنجابی کا لہجہ اور ہے, آپ کے ٹوبے کی پنجابی کا لہجہ اور ہے, ہمارے جھنگ کی پنجابی کا لہجہ اور ہے. اگر میں اس زبان میں تقریر کروں آدھی تقریر بندوں کو سمجھنا ہے. آپ کے پنڈی کی پنجابی کا لہجہ اور ہے, آپ کے میاں والی کی پنجابی کا لہجہ اور ہے. یہ ایک زبان تو پنجابی بھی ایک لہجے میں بولی نہیں جاتی, تو قرآن ایک لہجے میں کیسے پڑھا جا سکتا تھا؟ اللہ نے کہا محبوب سے کہو 7 قراتوں میں اجازت ہے, اور 7 میں کہا محبوب سے کہنا ہم نے ہر نبی کو ایک خاص دعا کا اختیار دیا تھا. ویسے تو اہل سنت کا عقیدہ ہے نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے, مگر اللہ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی تھی کہ ہر صورت قبول کی جائے گی. فرمایا ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا تھا, مگر یہ جو 3 مرتبہ آپ کو امت کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے نا, آپ کو 3 خاص دعاؤں کا اختیار ہے. ہر نبی کو ایک دعا ملی. آدم علیہ السلام کو ملی, انہوں نے اپنے لیے مانگی. انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم حد سے بڑھنے والوں میں ہو جائیں گے. حضرت یونس کو ملی, انہوں نے اپنے لیے مانگی. انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت سلیمان کو ملی, انہوں نے اپنے لیے مانگی. انہوں نے کہا مجھے ایسی حکومت دے نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو, نہ میرے بعد کسی کو ملے. حضرت ابراہیم کو ملی, انہوں نے اولاد کے لیے مانگی. حضرت موسیٰ کو ملی, انہوں نے بھائی کے لیے مانگی کہ میرے بھائی کو نبی بنا, میرا وزیر بنا. حضرت جناب نوح کو ملی, انہوں نے امت پر عذاب کے لیے مانگی. جس نبی کو بھی دعا ملی, یا اس نے اپنے لیے مانگی, یا اولاد کے لیے مانگی, یا امت پر عذاب کے لیے مانگی. لیکن جب تیرے اور میرے نبی کو 3 دعائیں ملی, حضور نے پہلی دعا کیا مانگی؟ یا اللہ میری امت کی شکلیں نہ بدلنا. جنہیں ان کی نمازوں نے بچا رکھا ہے وہ چپ رہیں گے, جنہیں حضور کی دعا نے بچا رکھا ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیں گے سبحان اللہ. حضور نے پہلی دعا مانگی, یا اللہ میری امت کی شکلیں نہ بدلنا. اللہ نے فرمایا وعدہ کرتا ہوں تیری امت کی شکلیں نہیں بدلوں گا. دوسری دعا مانگی, یا اللہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنا. فرمایا وعدہ کرتے ہیں تیری امت کو قحط سے ہلاک نہیں کریں گے. حضور نے تیسری دعا نہ مانگی. صحابی اٹھ کر کھڑا ہوا, اس نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ نے 2 دعائیں مانگی ہیں, تیسری دعا کیوں نہیں مانگی؟ مسکرائے مصطفیٰ. آپ نے فرمایا وہ تیسری دعا میں نے قیامت کے دن کے لیے بچا لی ہے. قیامت کا میدان ہوگا, ہر پیغمبر اپنی اپنی دعا استعمال کر چکا ہوگا, واحد میں محمد ہوگا جس کے پاس وہ دعا ہوگی. اس دن وہ دعا مانگ کر میں اپنی ساری امت کو بخشوا لوں گا. اس دن وہ دعا مانگ کر میں اپنی ساری امت کو بخشا لوں گا. اب ذرا میری بات کا دل کے کلیجے دل سے جواب دیجیے گا, یہ جو شکلیں بچی ہیں عبادت سے بچی ہیں یہ حضور کی دعا سے بچی ہیں؟ یہ جو بھوک سے نہیں مرتے, مہنگائی کے باوجود, کرونا کے باوجود کھا کر سوتے ہیں, چاہے چٹنی سے لگا کر کھائیں, یہ کس کی دعا سے ہمیں روٹی مل رہی ہے؟ تو قیامت کے دن جو بیڑا پار ہوگا وہ کس کی دعا سے ہوگا؟ تو پھر اپنے ایمان سے پوچھو, ابھی بھی میں اس نبی کے آنے پر جھنڈا نہ لگاؤں؟ ابھی بھی میں اس نبی کے آنے پر میلاد نہ کروں؟ ابھی بھی میں اس نبی کے آنے پر خوشیاں نہ مناؤں؟ ابھی بھی میں اس نبی کے آنے پر جلوس نہ نکالوں؟ آپ کے یہاں کوئی وزیر بن گیا نا اس کابینہ کے اندر, وہ جب ملتان آئے گا ملتان والے استقبال کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جلوس نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے؟ بینر لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ جھنڈے لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ کبھی کسی مولوی نے فتویٰ دیا یہ حرام ہے, اس کے لیے نکلنا حرام ہے, جلوس نکالنا حرام ہے, جھنڈے لگانا حرام ہے, یہ ریلیاں نکالنا حرام ہے, خوشیاں کرنا حرام ہے, رستے میں اس کے وزیر بننے کی خوشی میں مٹھائیاں کھلانا حرام ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جلوس جائز ہے, یہاں مٹھائی بانٹنا جائز ہے, اس کی خوشی میں اس کے گھر یا اس کے دفتروں پر روشنیاں لگانا, بولو اونچا بولو ذرا, جائز ہے. مگر جب حضور کی باری آئے یہ سارے کام حرام ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بغض پھر حضور کے ساتھ ہے, پھر تکلیف حضور کے ساتھ ہے نا. بولے نہیں آپ,
پھر تکلیف. ہمارے جنگ میں تو وہ لوگ الیکشن لڑتے ہیں نا جو ان چیزوں سے روکتے ہیں, پھر وہ اپنے الیکشنوں میں سارے کام کرتے ہیں. تو میں نے جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے الیکشن سے پہلے کہا تھا, میں نے کہا تم اپنے مولوی کے لیے جلوس نکالو تو وہ جائز, ہم حضور کے لیے نکالیں تو حرام. اس کا مطلب ہے مسئلہ جلوس کا نہیں ہے, مسئلہ جلوس کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے جسے مولوی سے محبت ہے وہ مولوی کا جلوس نکال لیتا ہے, جسے مدینے والے سے محبت ہے وہ مدینے والے کا جلوس نکال لیتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. مسئلہ پھر یہ ہوا نا, اب توجہ کیجئے گا, بس میں گفتگو کے آخری حصے کی طرف جا رہا ہوں, توجہ کیجئے گا ذرا, آخری حصے کی طرف میں جا رہا ہوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, ہے کوئی کائنات میں حضور جیسا؟ بولے نہیں آپ, آج جس پر حضور کے احسانات ہیں اسے ہاتھ اٹھا کر بولنا چاہیے, ہے کوئی حضور جیسا؟ بس یاد رکھیے گا, جب آپ کا عقیدہ یہ ہوگا نا تو کوئی آپ کے ایمان پر ڈاکہ نہیں مار سکے. جب امت کو یہ عقیدہ دیا گیا کہ نبی تو بڑے بھائی کی طرح ہوتے, نبیوں کا ادب اتنا کرنا چاہیے جیسے بڑے بھائی کا, تو جس قرآن نے کا آپ یہ جشن منا رہے ہیں, اس قرآن نے کیا کہا, ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. میں اس شاہ قادری کی عیدگاہ میں آنے والوں سے کہتا ہوں, اور جو رب تجھے محمد کریم کو باپ بنانے کی اجازت نہیں دیتا وہ بڑا بھائی بنانے کی اجازت کیسے دے گا؟ جو قرآن باپ بنانے کی اجازت نہیں دیتا وہ بڑا بھائی بنانے کی اجازت کیسے دے گا؟ جب یہ کہا گیا نبی تو عام بشر ہوتے ہیں, جب یہ کہا گیا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم, جب یہ کہا گیا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک مختار نہیں, جب یہ کہا گیا کہ انہیں علم غیب نہیں, وہ حاضر ناظر نہیں, وہ نور نہیں, وہ بشر ہے, دیوار کے پیچھے نہیں جانتے, جب اس طرح کا عقیدہ امت